اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ المجادلہ تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر سے سورۃ الحشر کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر آنورڈ اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ تو تعارف میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کی۔ تو سورۃ الحشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اسی لیے مدنی سورہ کہلاتی ہے۔ اس کے رکوع اور آیات کی تعداد کی بات کریں تو اس سورہ میں کل 3 رکوع ہیں اور 24 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا نام حشر کیوں ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حشر نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں قیامت کا دن آتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہے کہ قیامت کے دن کو یوم الحشر کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ حشر کے معنی جمع کر دینے کے ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو جمع کر دیا جانا، اکٹھا کر دیا جانا، اجتماع، ٹھیک ہے، منتشر افراد کو اکٹھا کرنا حشر کہلاتا ہے، اسی لیے قیامت کے دن کو حشر کہا جاتا ہے۔ تو وی تھاٹ کہ اس سورہ میں قیامت کے دن کا ذکر ہے اسی لیے اس سورہ کو سورۃ الحشر کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حشر کے معنی اکٹھا کر دیے جانے کے ہوتے ہیں، اور اس سورہ کی دوسری آیت میں بنو نذیر کے یہودیوں کے پہلے حشر یعنی پہلی دفعہ کے اکٹھا کیے جانے کا ذکر ہے۔ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ اکٹھا کیا جانا ان کا مدینہ سے ان کو نکالنے کے لیے تھا، مدینہ بدر کرنے کے لیے تھا، اور اس کی ریزن کیا تھی، کازز کیا تھے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم پہلے رکوع کی ابتدائی آیات میں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اس لفظ کا تلفظ علماء اکرام نے مختلف اعتبار سے کیا ہے۔ بعض علماء اس کو قبیلہ بنو نذیر پڑھتے ہیں اور بعض نذیر پڑھتے ہیں۔ پروننسیشن کی اتنی ٹینشن نہیں لینی کہ اگر آپ نذیر پڑھ رہے ہیں یا نذیر پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ قبیلہ ہی ہے جس کی بات کی جائے گی انشاءاللہ آگے۔ اس قبیلے کا ذکر، اس کے مدینہ سے نکالے جانے کا ذکر، اس کے معاہدہ شکنی کرنے کا ذکر، اور اس کے بعد اس جو کہ ممکنہ جنگ تھی جو کہ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو مال فے تھا اس کی تقسیم وغیرہ کا ذکر آتا ہے اس سورہ کے بالکل آغاز میں۔ لہٰذا اسی مناسبت سے اس سورہ کو الحشر نام دیا گیا، یعنی بنو نذیر کا حشر، اول الحشر مطلب پہلی دفعہ کا جمع کر دیا جانا۔ اس سورہ کی فضیلت کو اگر ہم دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ ترمذی جو کتاب ہے الفضائل القرآن، اس میں سے یہ حدیث اخذ کی گئی ہے، لی گئی ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے، یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، تو شہید کی موت مرے گا۔ اور جو شخص شام کے وقت ایسا کرے تو اس کے لیے بھی وہی مرتبہ ہے، یعنی صبح کے وقت اگر یہ پڑھا، ورد کیا، تو شام سے پہلے اگر وہ مر جاتا ہے تو شہادت کی موت۔ اور اس کی فضیلت ہمارے سامنے اس اعتبار سے بھی آتی ہے کہ فرشتے ایسے شخص کے لیے دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کو پڑھتا ہے تو اگلے دن کی صبح تک۔ اس سے مراد یہ ہے، ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے جب کسی سورہ کی فضیلت میں حدیث آتی ہے تو یہ چیز ہمارے سامنے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو، اس ورد کو، اس ذکر اللہ کو مکمل کنسسٹنسی کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا دن جو ہے وہ 5 فرض نمازیں چھوڑ دی، حرام کاموں میں گزارے، اور صبح صبح اٹھ کے یہ آیات پڑھ لیں اور کہا چلو بھئی اب یہ تمام کے تمام میرا معاملہ سیٹل ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرائض کو چھوڑ کے نوافل کی طرف بھاگنا، یہ
ایکچوئل میننگ نہیں ہے اسلام کا، یہ ایز اے بونس ہوتے ہیں فضائل جو ہمارے سامنے ہمیں مینشن کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنی عبادات سے ہٹ کے اگر ذکر اللہ میں اپنے دل کو لگائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کی محبت میں کریں، خشیت الہی میں کریں، تو آپ کو یہ اجر و ثواب رب العالمین کی رحمت سے ملنے کی امید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں اس سورہ کے مضامین کو لے کر. تو بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے سورہ کے ابتدا میں. تو اس اعتبار سے سورہ کو نام بھی دیا گیا جیسے ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر مضامین ہیں وہ شرعی احکامات ہیں. ٹھیک ہے، اور شرعی احکامات زیادہ تر جو انسان کی معاشرتی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کا تو بالکل آغاز میں ہی ذکر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سورہ کی ابتدا میں انسان، حیوان، نباتات، جمادات، الغرض کائنات کی ہر چیز، ہر نقص اور عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز پاکی بیان کرتی ہے. یعنی ابتدا میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تسبیح کرتی ہے کائنات کی. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. تو ابتدا میں رب العالمین کی تسبیح بیان کیے جانے کا ذکر ہے، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت کی گواہی جو کائنات اور اس پورے عالم کی ہر چیز پیش کرتی ہے اس کا ذکر کیا گیا. اور اس کے بعد بالکل ہی فوراً بعد بنو نذیر کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ قبیلہ تھا بنو نذیر اور اس کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. معاہدے کیا تھے؟ میثاق مدینہ. ہم شروع سے ایک مشہور ٹائٹل کے ساتھ، یہ شاید انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اس ٹاپک کو، ورنہ یہ اتنا مشہور ٹاپک ہے کہ ہمارے سلیبس میں، کریکولم میں یہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. ہم بچپن ہی سے میدان یہ اس طرح پڑھنا شروع کر دیتے کہ کائنڈ آف میثاق مدینہ کی ہسٹری کیا ہے، کن لوگوں کے درمیان ہوا، اس کے اہم نکات کیا ہیں. تو یہ چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں لیکن بیسیکلی ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں اور وٹ ایکچولی قرآن ٹیلز اس اباؤٹ دیٹ میٹر. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پر تدبر کرنا ہے. تو معاہدے کیا تھے ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے تفصیلات کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ کیے، تو اس میں دوسرے نمبر پہ یہ قبیلہ تھا کہ جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا علیہ باللہ شہید کر دیں گے ہم. ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کی جان لینا چاہ رہے تھے اور اس کو رنگ دینا چاہ رہے تھے کہ یہ نیچرل موت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ناپاک عزائم سے آگاہ کر دیا. اور پھر ان کو جب یہ ان کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، بیسیکلی معاہدہ کیا تھا کہ باہر سے کوئی اٹیک کرے گا تو ہم مل کے دفاع کریں گے، لیکن یہ لوگ کیا تھے کہ اندر بیٹھ کے خود ہی مسلمانوں کے دشمن تھے. اور جو مدینہ، ریاست مدینہ کے سربراہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ہی جان کے در پہ ہو گئے تھے. تو بیسیکلی دیٹ واز دا ایکچوئل ریزن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم دیا کہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ مدینہ کو چھوڑ دیں. تو یہ آپ کو میں بالکل ہائی لائٹس بتا رہی ہوں کیونکہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے، انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گی لیکچرز میں تو ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. تو اس کے نتیجے میں یعنی جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. اس چیز کا ذکر اس سورہ کے بالکل آغاز میں آتا ہے. پھر مال فے کے احکامات بیان کیے گئے. مال فے کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، سورہ کے اندر ہی آ رہی ہیں، ان کو تفصیل سے پڑھیں گے. اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انہیں عطا فرمائے وہ لے لیں اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کی عظمت اور شان بیان فرمائی اور یہ بتایا کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے.
اس کے علاوہ منافقوں کی باطنی خباثت ذکر کی گئی سورہ میں، اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے یہودیوں سے ان کی مدد کرنے کے خفیہ وعدے کیے تھے اور کس طرح یہ اپنے وعدوں سے منہ پھیرے گئے۔ نیز ان منافقوں کو شیطان سے تشبیہ دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جس نے شیطان کی باتوں میں آ کر کفر کیا تو وہ اور شیطان دونوں جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی جس حزب الشیطان کا ذکر سورۃ المجادلہ کے بالکل اختتام پہ آیا، اسی میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس وقت مراد کیا تھی، منافقین، مشرکین اور یہود، ٹھیک ہے۔ تو یہاں منافقین کے عمل کو ڈیٹیل سے ذکر کیا گیا اس سورہ کے اندر، اور وہ یہ کہ انہوں نے جب یہودیوں کے ساتھ معاملات بگڑے نا، یعنی یہودیوں نے خلاف ورزی کی اور ان کو کہا کہ آپ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، تو اس وقت یہ منافقین ہی تھے جو بڑھ بڑھ کے آگے آتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ مسلمان خود کو کہنے والے در حقیقت مسلمانوں کے کس قدر سگے تھے کہ ان کے خلاف یہودیوں کے پاس چلے گئے، اور اسی کا ذکر سورۃ المجادلہ میں آتا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو کہ ان سے دوستیاں کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ مسلمانوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے، آخرت کی تیاری کرنے اور سابقہ امتوں کے احوال سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں اور جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اس سورہ کے آخر میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی اور اسے نازل کرنے والے رب تعالیٰ کے عظیم اور جلیل اور صاف اور اس کے اسماء حسنہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ کو اگر ہم تفصیلی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں حکمتوں کے بے انتہا مزید خزانے ہیں، ان کو انشاءاللہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اس کو سورۃ المجادلہ سے کیسے ریلیٹ کیا گیا علماء کی طرف سے، ان دونوں کی کیا مناسبت ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ سورۃ المجادلہ کے آخر میں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کیا گیا جنہوں نے غزوہ بدر میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کر دیا تھا، اور سورہ حشر میں غزوہ بدر کے بعد ہونے والے غزوہ بنو نذیر اور یہودیوں کی جلا وطنی کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس سورہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ منافقین، وہ لوگ جو کہ اسلام کے خلاف ہیں، خواہ وہ مشرک ہیں، اسپیشلی یہ کہ مشرکین مکہ جب غزوہ بدر میں آمنے سامنے ہوئے تو ان کے سامنے ان کے رشتہ دار موجود تھے، یعنی مسلمانوں کے سامنے ان کے وہ رشتہ دار تھے جو مشرکین ہیں، اور مشرکین کے سامنے ان کے وہ رشتہ دار تھے جو ایمان لے کے آ چکے تھے، لیکن اہل ایمان وہ ہیں جو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، خواہ اس کے مقابلے میں ایمان اگر ان کے دل میں ہے تو اسلام کے خلاف اگر ان کا اپنا باپ، بھائی، چچا، بیٹا کوئی بھی ہو تو وہ ان سے محبت نہیں رکھتے، وہ اللہ کی محبت رکھتے ہیں، اہل ایمان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اسی سے بالکل مناسبت کرتے ہوئے اگر ہم اس سورہ حشر کو دیکھیں تو اس کے ابتداء میں ان لوگوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں سورۃ المجادلہ کے ساتھ اس سورہ کی دوسری مناسبت کی، تو وہ یہ ہے کہ سورۃ المجادلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی جانے کی خبر دی گئی تھی، اور سورۃ الحشر کی ابتداء میں ذکر کیا گیا کہ یہودیوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی گئی ہے۔ تو اس سورہ کی مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ یہاں تک اس کا تعارف اینڈ ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔